بڑھتے ہیں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خارش کے حوالے سے مسئلہ تھا کہ خارش کا کوئی روحانی علاج بچوں کے حوالے سے، بچے کو ہو یا بڑے کو ہو، یہ خارش کا علاج کیا جا سکتا ہے. روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ سورۃ المؤمنون کی 14 نمبر جو آیت ہے، اس کے اندر یہ جز ہے، آیت کا ایک حصہ ہے یہ. تو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اسے پڑھ کر جسے خارش ہو وہ خود دم کر لے، یا کسی کو دوسرے کو خارش ہو تو اسے پڑھ کر دم کر دیا جائے. روزانہ اس کو کر لیا جائے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل خارش کے مرض سے فائدہ ہوگا. یہ نہ کر سکیں تو چلتے پھرتے یا سلام پڑھتے رہیں، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کر دیا جائے. تو اس طرح بھی یہ ہر مرض کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہے. پیشاب میں جلن اور رکاوٹ کے حوالے سے فرمایا تھا، تو اس حوالے سے عام جو جنرلی علاج ہوتا ہے، بعض کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں، اس کو دیکھا جائے کہ وجہ کیا ہے. ایک عام طور سے جو ہو جاتا ہے چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ، ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ گھریلو علاج آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ویسے آپ کھیرا ہے، ککڑی ہے، مولی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ کریں گی. اور 4 چیزیں آپ لے لیجئے: چھوٹی الائچی، نمبر 2 سفید زیرہ، اور نمبر 3 گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں، خشک گلاب، گل سرخ بھی اسے کہا جاتا ہے، تو اس گلاب کے پھول یہ بھی آپ نے لینے ہیں. اور چوتھی چیز ہے کلمی شورا. 4 چیزیں دوبارہ سماعت فرمانے: سفید زیرہ، چھوٹی الائچی، اور کلمی شورا، اور گل سرخ گلاب کے پھول. ان کو ہم وزن لے لیں، 25 گرام جیسے لے لیں، یا 100 گرام لے لیں، 50 گرام لے لیں. ان کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد 1 چمچ پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک بنا بنایا شربت آتا ہے جسے شربت بزوری کہا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ اس میں 3 چمچ ڈال سکتے ہیں پانی میں، 1 گلاس پانی میں صبح و شام یہ بھی پئیں تو یہ بھی اس حوالے سے فائدہ کرتا ہے. اور بالوں کے حوالے سے فرمایا کہ بال کے 2 منہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے تلوں کا آئل اگر بالوں میں استعمال کیا جائے تو یہ مفید رہتا ہے. تو اس کے لیے یہ کر لیا جائے کہ تل کو آئل 50 گرام لے لیں، اور کھوپرے کا کوکونٹ کا جو آئل ہوتا ہے یہ بھی 50 گرام لے لیں، اور اس میں 50 گرام کسٹر آئل بھی شامل کر لیجئے. تو یہ تینوں آئل 50 گرام ملا لیجئے، اور پھر اس کو بالوں میں لگایا جائے تو یہ بالوں کے بہت سارے مسائل کے لیے انشاءاللہ مفید رہے گا. چہرے پر دانے ہیں، تو اس حوالے سے یہ دیکھ لیا جائے کہ جیسے انڈا ہے، مچھلی ہے، بڑے کا گوشت ہے، جو گرم چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو یہ بھی اس چیز کو بڑھاتی ہیں، تو اس سے بچا جائے. اور ساتھ میں آپ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ سونف اور گل منڈی اور اناب، 1 چمچ سونف، 5 دانے اناب کے، اور 6 گرام کے آس پاس جو ہے وہ گل منڈی، اس کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیا جائے. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل چہرے کے حوالے سے فائدہ ہوگا. اور پھر مزید آج کل ہمارے ہاں تو جیسے انار کا موسم ہے، فروٹ ہے انار، تو اس کو استعمال کیا جائے تو یہ چہرے کی چھائیوں کے لیے اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے، رنگت کے لیے، اور اسی طرح سے خون کی کمی کے لیے اور معدے کے بہت سارے مسائل کے لیے انار جو ہے بہت زیادہ مفید ہے. اس کا استعمال کیا جائے. اور ہو سکے انار بھی 2 طرح کا آتا ہے نا، ایک کندھاری انار ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ بھی دانہ کہلاتا ہے. تو ان دونوں میں سے کون سا لیا جائے؟ اللہ نصیب کرے تو طائف کے انار لیں. اللہ اکبر. تو اللہ توفیق نصیب کرے تو وہاں کے استعمال کرنے چاہیے. اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور وہ اس کا ایک اپنا نام ہے، جیسے کندھاری انار کا نام ہے. طائف کے انار بھی بہت مشہور ہیں. یہاں پاکستان میں بھی ملتے ہیں؟ میں نے یہاں کبھی دیکھے نہیں ہیں، لیکن وہاں بھی رہنے والے ہیں، اور وہاں سے جب آئیں تو یہ سوغات بھی اگر ملے، انار بھی ایک جیسے اگر جو بھی سسٹم ہوتا ہے، اگر طریقہ کار ہے لانے میں کوئی معاملات نہیں ہے تو بندہ لائے تو یہ بھی ایک بابرکت چیز ہے. طائف کے انار. طائف کے انار. طائف کے اندر جو ہے وہ فروٹ بہت ہوتا ہے. 3 ماہ وہاں رہنے کا موقع ملا ہے والد صاحب کے ساتھ.
واہ جی واہ. اور بڑا ایک سرسبز و شاداب شہر بھی ہے، اور وہاں پر اس فروٹ کی بہتات آپ کہہ لیں کثرت سے ہیں وہاں پر. ماشاء اللہ. وہ اور انار کون کون سا فروٹ اصل میں؟ وہاں پر انگور بہت ہوتے ہیں. ہائے ہائے. ہمارے چھوٹے بھائی نوید رضا بھائی اس وقت 3 سال کے تھے، تو یہ جب دکان پر جاتے تھے تو یہ گور گور کہتے تھے اس کو، انگور کو. واہ واہ. تو وہ پھر یمنی تھا وہ جو دکاندار تھا، تو وہ اس کے کہنے سے بڑا خوش ہوتا تھا واہ اور ویسے ہی اٹھا کے انگور ان کو دے دیا کرتا تھا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. تو یہ کثرت سے ہیں وہاں پر، اور دیگر پھل بھی ہیں الحمدللہ. اب انہوں نے اس وقت یاد نہیں، اگر یہ پتا ہوتا کہ وہاں کے انار اتنے اچھے ہیں تو پھر ہم وہی کھایا کرتے تھے. چلیں جی، اب اللہ دوبارہ نصیب کرے جانا. آمین. تو حاضری، اصل تو حاضری ہے، اور وہ حاضری ہوتی ہے تو پھر ساتھ میں اور بھی بہت کچھ عطا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جی میں نے وہاں زیارت کی ہے انار کے درختوں کی اچھا. طائف میں. کافی یعنی کہ ہوتا ہے نا چلتے پھرتے راستے میں بعض درخت زیادہ نظر آتے ہیں، انار بھی کافی دیکھے. تو صحیح. یہ انار جو ہے یہ معدے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے. تیزابیت ہو، چہرے پہ دانے ہیں یا خون کے اندر خرابی ہے تو بہت زیادہ مفید ہے، اور خون کی کمی کے لیے بھی بہت مفید ہے. تو اس کو استعمال کریں. اور یہاں پاکستان میں کنداری بھی ملتے ہیں، دوسرے بھی ملتے ہیں، جو بھی مل جائے بآسانی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہو. مدعا یہ ہے کہ انار کھایا جائے. اور مسئلہ تو یہی ہے نا کہ بھی انار کیا کر لیا جائے، کھا لیا جائے. اور اس کے جو اندر کے اندرونی پردے ہوتے ہیں اس کے سمیت اس کو کھایا جائے. غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. ہاں ہوگا قول، لیکن یہ پردے تو ان کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. کیسے اس کو بعض اس کا حل. اگر جو کھا سکے وہ کھائے. یہی کہ کڑوی چیزوں کو چبائے بغیر اگر نگل لے تو پھر اس کی کرواہٹ محسوس نہیں ہوتی. یعنی وہ جو آپ انار کا پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا. یہ تو اسی طرح ایسے جیسے نہیں بنے گا. مٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک فروٹ ہے آج کل، یہ بھی ہے بہت زیادہ. تو یہ بھی چہرے کے دانوں کے لیے، چہرے کی رنگت کے لیے اور خون کی خرابی کے لیے اور اسکن کی پرابلم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اور یہ بھی کڑوئی، تھوڑا دیر اس کا جوس نکال کے رکھا جائے تو تھوڑا کڑوا ہو جاتا ہے. نہ تھوڑی دیر رکھا نہ جائے نا، کاٹ کے فوراً یوز کر لیا جائے. فوراً استعمال کر لیا جائے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کچھ دن رکھ دیا جائے. اب اس میں تھوڑا پیلا پن آ جائے گا تو اس کی کرواہٹ اس طرح نہیں رہی تھی، لیکن اس کے کرواہٹ میں جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. میٹھا ویسے ہے بھی اتنا مہنگا نہیں ہے، بہرحال کچھ مہنگا تو ہے. 100 روپے کے 12 میٹھا. ابھی پرسوں درسوں کو تو یہی تھا، آج کا پتہ نہیں. اللہ رحم. چھوٹے لیے ہوں گے آپ نے جی. بڑے جو ہیں اس کا ریٹ زیادہ ہے. اچھا بڑے مہنگے ہیں. نہیں میں نے لیے نہیں، میں نے سنا ہی ہے. لیے میں نے بھی نہیں. آپ کو لینا چاہیے، شوگر والوں کے لیے تو مفید ہے اگر حکیم صاحب اجازت دیں تو. ٹھیک ہے. جی جی بہت زیادہ مفید مجھے وہ گریپ فروٹ کا بھی وہ کر رہا تھا اعلان، 100 روپے کے 6. جنہیں اندرونی بخار رہتا ہو، پیلیا ہو، ہیپاٹائٹس ہے، یرکان ہے، تو ان کے لیے بھی یہ صفرا بعض اوقات بہت بڑا ہوتا ہے. جگر کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ مفید پھل ہے، میٹھا. یہ بھی لیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے یہ جو ہم نے انار کا ذکر کیا تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے. ویسے بھی یہ میٹھے کو شکری کینو بھی کہتے ہیں نا، شکری کینو، یا وہ کچھ اور ہوتا ہے؟ شاید کہتے ہیں. انار کے بارے میں تو ایک میں نے آپ کتاب پڑھی ہے، انار کو فروٹ میں وہ اہمیت ہے جو ملائکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ اکبر. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. کرے تو استعمال کرے. آمین آمین. مرحبا. جی جی. اور پٹھوں کے کھچاؤ کے حوالے سے ہے تو روزانہ ایک مٹھی جو ہے اخروٹ اور پستے وغیرہ اگر لے سکیں تو ایک مٹھی صبح اس کو کھا لیا جائے تو یہ پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. ورنہ انجیر کا استعمال کریں، یہ بھی پٹھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور ورنہ میتھی دانہ ہے، یہ بھی اس کے لیے مفید ہے. میتھی دانہ جیسے آدھی چمچ استعمال کر لیا جائے تو اس میں تھوڑی سی الائچی بھی شامل کر لیں. 100 گرام اگر میتھی دانہ ہے تو اس کے اندر 25 گرام چھوٹی الائچی شامل کر کے اس کو پیس کر رکھ لیں تو یہ پٹھوں کے لیے، کھچاؤ کے لیے، پٹھوں کی طاقت کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہے. صلو علی الحبیب. اور شروع میں تھا کہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے 30 سال کی خاتون ہے تو اس میں یہی ہے کہ اس کا باقاعدہ علاج کروایا جائے. انہوں نے کہا کہ کیلشیم کے حوالے سے انجیکشن بھی استعمال کیے ہیں اور دوائیں بھی لے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات سوجن ہوتی ہے، طاقت کی دوا اس میں فائدہ نہیں کرتی بلکہ سوجن کو پہلے اتارا جائے تو وہ جوڑ اپنی اصلی پہلے والی حالت میں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی طاقت کی دوا دی جائے گی تو پھر فائدہ کرے گی. تو وہ اچھے کسی معالج سے علاج کروایا جائے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ
فائدہ ہوگا پین کلر سے جو ہے وہ بچا جائے، وہ مزید اس مرض کو بڑھا دے گا۔ بعض اوقات جیل خشک ہو جاتا ہے، جیل میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر اس طرح کی پین کلر دوائیں کھا کر وہ مزید جو ہے اس کے اندر اس کا جیل جو ہے خشک ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ گھٹنے چینج ہوں گے، جو ہے اللہ رحمت کی نظر اللہ فرمائے، پاک آسانی فرمائے۔ اللہ سارے مریضوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور بیماروں کو شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔